تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس وقت آڈیو لیک کیس میں ایک انتہائی خطرناک موڑ آ چکا ہے، اور آڈیو لیکس جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، اس پر ہونے والا قومی سلامتی کا آج کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ عمران خان کی آڈیوز کی بات ہو رہی ہے، فوجی قیادت کی آڈیوز کی بات ہو رہی ہے، ملک کے حساس ترین معاملات پر اہم ترین گفتگو لیک ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں، اور اجلاس مؤخر کیوں ہوا، اس سارے معاملے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے ناظرین، کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ آڈیوز آئی تو امپورٹڈ سرکار کی مجرمانہ خاموشی اس پر بہت سارے سوال کھڑے کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی تردید نہیں کی، ان کو فیک نہیں کہا، بلکہ ان کو اوریجنل تسلیم کیا۔ بلکہ رانا ثناءاللہ نے کہا میری اطلاعات کے مطابق یہ وزیر داخلہ ہیں تو ان کی اطلاعات بھی مصدقہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی کے سارے ادارے ان کے انڈر آتے ہیں یا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں، اور آئی ایس آئی اور آئی بی انٹیلیجنس کسی ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ناظرین سمجھنا بہت ضروری ہو چکی ہیں۔ کچھ پوسیبلٹیز ہیں، کچھ کہیں یہ کسی کا فون تو نہیں ٹیپ ہوا پرائم منسٹر کا یا پرائم منسٹر کے بہت قریبی۔ رانا ثناءاللہ نے کل ایک آپشن دیا، ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کے سیکرٹری کا فون ہو سکتا ہے، میرا اپنا فون ہو سکتا ہے جو ٹیپ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ایک دو اور آپشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ڈیوائس لگا دی گئی ہو اور ڈیوائس ریئل ٹائم میں سارا ڈیٹا شیئر کر رہی ہو، جو کہ بگ کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آپشن ٹیبلٹ والی ہے، جس میں ای کیبنٹ اور پیپر سیل کیبنٹ والی ہے۔ سب کو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے ٹیبلٹ دیے گئے تھے۔ اس کا ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا سافٹ ویئر چنئی بیس بھارتی آؤٹ لیٹ نے بنایا، اور باہر سے جب یہ سافٹ ویئر بنا تو اس میں پوسیبلٹیز ہیں، یہ جتنا ڈیٹا ہے بھارتی کمپنی سے یا تو کسی ہیکر نے ہیک کیا یا انہوں نے خود لیک کر دیا ہو، یہ ساری پوسیبلٹیز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ معاملات اب الارمنگ ہیں، کیونکہ دو تین چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں۔ ایک تو اس طرح کی چیزیں جب لیک ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے، یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ طور پر ڈی بگ کیا جائے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں پتہ نہیں کہاں ڈیوائسز ہیں اور کیا ہے، وہ ساری چیزیں، ساری ڈیوائسز، ایون پرائم منسٹر کا اپنا فون، سارے عملے کے فون، ان سب کو فورینزک کے لیے بھیجنا ہوگا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کی ایسی چھان بین کرنی ہوگی جیسے زندگی میں آج تک نہ ہوئی ہو، اور وہ ڈیوائسز ڈھونڈنے کا مشن بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب اتنے اہم ترین اجلاس ہو رہے ہیں، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آپ کو علم ہو وہ بھی تب ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر اب وزیر اعظم ہاؤس کے سر پر بگنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کہیں بگنگ کو ڈسکس کرنے والی گفتگو بھی بگ نہ ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں ایک طرف بہت سے کنسرن کو جنم دے رہی ہیں، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اتنے نارملی نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن نشین کر لینی ہیں۔ اس سے پہلے سائفر پر عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور پھر شہباز شریف نے سائفر کا اثر زائل کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اب یہ شہباز شریف حکومت بھی دوسرا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، یہ بڑا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں ہونے والا اہم ترین فیصلے اور اس میں پیش کی گئی فائنڈنگ، اور اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے سربراہان نے بریفنگ بھی دینی تھی۔ اب یہ معاملہ ناظرین کرام اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اور یہ اجلاس اس کے مؤخر ہونے کے حوالے سے جے آئی ٹی تشکیل دیے جانے کی بات ہو چکی تھی، اور یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ جے آئی ٹی میں تمام حساس اداروں کے نمائندگان بھی شرکت کریں گے، اور سب کچھ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اس میں آپ شامل کریں، اس میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی بھی آڈیوز شامل ہیں، اس میں ملٹری لیڈرشپ کی بھی آڈیوز شامل ہیں، اس میں لیٹسٹ ہیکر کا کہنا ہے، اس میں جوڈیشل
अपॉइंटीज जो हैं, जो जजों की तैनाती है, उनकी भी ऑडियोज हैं। बहुत कुछ है इस सारे मामले में, बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्ट सकते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया फिर तो पॉलिटिकल किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसी हसास चीज़ें भी होंगी जो जिसकी पॉलिटिकल तो कोई प्रॉब्लम, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी इम्पोर्टेंस होगी। पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के बारे में क्या सोच रखता है, तमाम तर चीज़ें क्या हैं। अब यहाँ पर एक खबर आई है कि कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। वो आज नहीं होगा बल्कि कल होगा, और इजलास भी वज़ीर आज़म हाउस, ऑडियो लीक्स और सिक्योरिटी के मामलात पर बड़ी तफसीली मुशावरत होनी थी। और ज़ाहिरी तौर पर जो वजह बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब किसी को वो हज़म हो या ना हो, यहाँ ना हो, लेकिन इजलास वफाकी कबीना और वज़ीर आज़म की मसरूफियत की वजह से मौखर किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिक्योरिटी ब्रीच से बड़ी क्या मसरूफियत हो सकती है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इस पर तब ही तो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला रहे हैं। ये तस्लीम कर लिया हुआ है, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं इस सब के अंदर आपको ये बता दूं कि आपके सारे सर्विसेज चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ISI का चीफ, नेवी का चीफ, एयर फोर्स का चीफ, वो सब आएंगे और आपके वफाकी काबीना से अहम 3 लोगों ने भी शिरकत करनी है। तो अब सवालात यहाँ पर कुछ जन्म ले रहे हैं। एक तो ये है जो हो सकता है, एक तो डीबग करने का सिलसिला जारी होगा। PM ऑफिस को और सारी डिवाइसेस को भी इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो अब तहकीकात हैं, वो कुछ डिफरेंट एंगल से भी हो रही होंगी। इसमें आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सारे अमले की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया है, और नेशनल फोर्सेस के जो लोग PM हाउस में तैनात हैं उनसे भी तहकीकात हो रही हैं। सब पर शक किया जाएगा ताकि असल बंदा निकल सके। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, इमरान खान ने तीसरी विकेट गिरा दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रंगे हाथों पकड़ा गया, नई वीडियो मार्केट में कटा खुल गया। वीडियोस कभी दफन नहीं होती, मरियम नवाज का बोला हुआ फिक्रा खुद के गले में ऐसे पड़ जाएगा, मरियम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो सुनी होंगी, मरियम की सुनी होंगी। जिस ऑडियो का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं वो अभी मार्केट में नहीं आई और बहुत जल्द आने वाली है। और जब वो ऑडियो मार्केट में आई तो पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल मच जाएगा। जनाब आला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रंगे हाथों पकड़े गए। कैसे पकड़े गए और इमरान खान के बुक्स में इतना आगे निकल चुके हैं, इसके सबूत मार्केट में आ रहे हैं, और इस बारे में नाज़रीन कराम आपको बताने जा रहा हूं। ये क्या मामलात हैं, ये क्या नया कटा खुल गया, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रगड़े में आ गए हैं। ये किस ऑडियो की, किस वीडियो की बात हो रही है जो मार्केट में आ रही है। इस बारे में नाजरीन आपको तफसील से बताने जा रहा हूं। 2 चीज़ें आपसे नाजरीन कराम पहले आपसे डिस्कस कर लूं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे पकड़े गए और ये क्या मामला है। नाजरीन कराम, पहले आपको पता होगा कि 8 ऑडियोज मार्केट में रिलीज हुई, शहबाज शरीफ साहब की और मरियम की। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ ये बातें वगैरह कर रहे हैं। ये बात पुरानी हो गई, मुझे इस पर बात नहीं करनी। इसमें कुछ नया हुआ है नाजरीन कराम। इन ऑडियोज पर एक GIT बनाई गई जिसमें पहली बार इंटेलिजेंस इदारों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। इंटेलिजेंस इदारों को कहा जा रहा है आप आएँ सफाई दें। वज़ीर आज़म ऑफिस बग कैसे हुआ, वैसे मैं आपको बता दूं, इंडी शेल अकाउंट था और सारी चीज़ें। नाजरीन, इसको मेक श्योर करना इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी होती है। ये फ़ोन टैब नहीं हुआ, ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कल आपको बताया था ये बग हुआ था, अंदर माइक्रोफोन लगा हुआ था और अंदर किसी किस्म का फ़ोन लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती।
اگر کوئی بندہ فون اندر لے کر گیا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا مائکرو فون استعمال کیا گیا ہو یا کیمرہ استعمال کر لیا ہو، لیکن جناب والا پہلی بار انٹیلیجنس اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اگلی کہانی سنیں۔ سیکیورٹی بریچ ہوئی، پی ایم ہاؤس کی اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کو یہ بریف کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایس آئی اور آئی بی کے چیف سیکیورٹی بریچ پر قومی سلامتی کمیٹی کو بریف کریں گے۔ خفیہ ریکارڈنگ پر آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی کمیٹی کو بتائیں گے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ وہ آ کر بتائیں گے، اسے یہ بریفنگ کا نام دے رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے نیچے جے آئی ٹی بنائی ہے اس میں جو خفیہ اداروں کے لوگ ہیں یہ ان کو بھی کہیں گے پیش ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو عملہ ہے وہ پیش ہوگا۔ اب اس پر تحقیقات تو انہوں نے کرنی ہے۔ اب دیکھیں کون آیا کون بندہ تھا، یہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا۔ اب یہ ناظرین کرام رہ گئی ہے یہ بات پیچھے۔ اب آ جائیں جس بات سے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا، یہ چیف الیکشن کمشنر، وہ کیا معاملہ ہے ناظرین کرام؟ چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ ہے آج بلکہ کل عمران خان صاحب لاہور میں موجود تھے اور جی سی میں بات کرتے ہوئے ایک شاندار چھکا مارا اور گیند باؤنڈری لائن سے باہر کر دی۔ عمران خان صاحب نے کہا مریم کی ایک نئی آڈیو مارکیٹ میں آ رہی ہے، برانڈ نیو آڈیو، جس میں وہ اپنے ابو سے یہ کہہ رہی ہیں، ابو جی، والی صاحب، میاں صاحب، میری چیف الیکشن کمشنر سے بات ہو گئی ہے اور وہ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل کر دیں گے۔ یہ بڑی سنسنی خیز خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اتنے شور کیسے ہیں کہ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عمران خان نے وہ ویڈیو سن لی ہے، عمران خان صاحب تک اس کا ڈیٹا پہنچ چکا ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہیکر کروا رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی یہ باتیں کر رہی ہے اور ایک موقف بنا رہی ہے، لیکن ناظرین کرام آڈیو اور ویڈیو وہیں سے لیک ہوتی ہیں جہاں سے ہوتی رہی ہیں، کیونکہ مریم نواز کہتی ہیں ویڈیو کبھی دفن نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کس بات سے ان سے ناخوش ہے؟ اور عمران خان تک یہ کون پہنچا رہا ہے؟ عمران خان کو دکھانے والا کون ہے؟ ناظرین کرام یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کو اس پر پریزنٹیشن دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے ہو کیا رہا ہے۔ ایک چیز ناظرین آپ کو بتا دوں، دو طرفہ اس وقت کام چل رہا ہے، حکومت کو ٹائٹ کرنے کا بھی اور ڈھیل دینے کا بھی۔ مثال کے طور پر کل عمران خان صاحب نے بتایا اسحاق ڈار ایک ڈیل کی صورت میں واپس آ رہے ہیں اور ایک ڈیل طے پائی ہے، اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں یہ جو خفیہ ریکارڈنگ ہیں یہ اسکرپٹ کا حصہ لگ رہی ہیں۔ اچھا ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بینظیر بھٹو کی بھی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے بتایا تھا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اب جو 140 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہیکر کی طرف سے آ رہی ہے اور ایک مریم والی آڈیو مارکیٹ میں آ رہی ہے، جس سے آپ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس کریں گے، سیاسی بے چینی محسوس کریں گے، اور آپ کو سیاست میں ایک نئی ڈائریکشن نظر آئے گی، کیونکہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام آج الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، پاکستان تحریک انصاف نے ناک آؤٹ کر دیا الیکشن کمیشن کو، اور جس طرح آج عمران خان توہین الیکشن کمیشن لگانا تھی، الٹا الیکشن کمیشن کی لوائلٹی کو چیلنج کر دیا۔ کمرہ عدالت الیکشن کمیشن کی بھی تو عدالت ہوتی ہے نا۔ آج اس پر ہوا کیا اس پر آرگومنٹ دیے گئے، کس طرح سے الیکشن کمیشن ناک آؤٹ ہو گیا، کس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، یہ ساری تفصیلات ناظرین کرام میرے پاس موجود ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہ توہین الیکشن کمیشن ہے، ویسے یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ توہین الیکشن کمیشن بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں بھی چلا تھا، جس میں توہین الیکشن کمیشن آرٹیکل ہی چیلنج کیا گیا۔ بہرحال توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس کس کس کو گئے؟ عمران خان کو بھیجا گیا، فواد چودھری کو گیا، اسد عمر کو گیا، اور توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر 11 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب سنیں ذرا، الیکشن کمیشن کے یہ جو ممبر ہیں، سندھ سے نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کا آغاز کیا۔
تو اس دوران تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے کہا الیکشن کمیشن کے نوٹسز لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیے ہیں، بہتر ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے۔ دیکھیں فیصل چودھری نے آج کمال کیا ہے۔ اس پر ممبر کے پی کے نے کہا آپ کے موکل کو قانون اور آئین کا احترام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا موکل قانون اور آئین سے مبرا ہے، یعنی کہ عمران خان کے متعلق الیکشن کمیشن بات کر رہا ہے۔ اس پر فیصل چودھری نے کہا الیکشن کمیشن بھی قانون سے مبرا نہیں ہے۔ اب یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس پر پوری سماعت کا مزہ دوبالا کیا۔ آپ پر بھی آرٹیکل 5 لاگو ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے قواعد کو بھی چیلنج کیا گیا۔ اب ناظرین آرٹیکل 5 کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں۔ آرٹیکل 5 ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی ریاست سے وفاداری، اور الیکشن کمیشن کی ریاست سے وفاداری کو چیلنج کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ممبر کے پی کا کہنا تھا آپ کا موکل سابق وزیر اعظم ہے اور آئینی اداروں کا احترام ان پر فرض ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹسز آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، یہ فیصل چودھری نے جواب دیا۔ پھر فیصل چودھری نے کہا اگر لاہور ہائی کورٹ کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دے تو میرے موکل ضرور پیش ہوں گے۔ کچھ ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، اعتماد کا فقدان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 29 ستمبر کو سماعت ہے، آپ دل بڑا کر کے لمبی ڈیٹ دے دیں۔ تو ممبر کے پی نے کہا دل بڑا ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی سماعت کا احوال۔ اللہ حافظ ناظرین۔